بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرتے ہیں مگر ان سے نفع حاصل نہیں کرتے۔ جو نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرتے ہیں اور نفع حاصل نہیں کرتے، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہونا۔ دوسرا فرماتے ہیں کہ جو لوگ دوسرے لوگوں کو گناہ کرتے دیکھتے ہیں ان کو ملامت کرتے ہیں اور خود گناہوں سے نہیں بچتے۔ کسی کو گناہ کرتے دیکھا، پھر اس کو ملامت کیا، اس کو جھڑکا، لیکن پھر خود گناہوں میں مبتلا ہو گئے۔ تیسرا فرمایا ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو بظاہر شیطانوں کو تو باتیں کرتے ہیں، اس پر لعنتیں ڈالتے ہیں، مگر خلوتوں میں وہ شیطانی کام کرتے ہیں۔ تو فرمایا ایسے لوگوں میں مت ہونا۔ تو آج دیکھا جائے تو سب سے بڑا جو المیہ ہے، جو ہماری نوجوان نسل ہے، وہ کس طرف جا رہی ہے؟ شیطان کی پیروکاری کرتے ہوئے وہ ان کا خلوتوں میں ان کا اور حساب ہوتا ہے اور لوگوں کے سامنے اور بظاہر وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اچھا پیش کرتے ہیں، لیکن جو سب سے بڑا فتنہ ہے، یہ جو موبائل ہے، سب سے بڑا یہ آج کے دور کا فتنہ ہے۔ تو یہ اس کو جب وہ دیکھتے ہیں تو پھر جب کوئی اور نہیں ہوتا، خلوت میں وہ ہوتے ہیں، تو پھر اس میں بہت ساری برائیاں وہ ان کو دیکھتے ہیں اور برائیوں سے اپنی زندگی کو تباہ اور برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ سمیع البصیر ہے، وہ اس سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے۔ اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ اس سے ڈرا جائے، اس کی طرف رجوع کیا جائے، اس سے توبہ کی جائے۔ تو ہمیں ہر حال میں اپنی خلوتوں کو بھی پاکیزہ بنانا ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی یہ جو زندگی ہے نا، اس سے ہم نے فائدہ اٹھانا ہے۔ وہ فائدہ یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات ہیں، انہی کے مطابق ہم کو اپنی زندگیوں کو ڈھالنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے اس سے کوئی چیز بھی مخفی نہیں ہے، ہر چیز کو وہ جانتا ہے، ہر چیز کو وہ دیکھتا ہے، ہر چیز اس کے سامنے ہے۔ تو ہمیں ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف رکھنا چاہیے، ان لایعنی چیزوں سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمارا ٹائم ضائع کرتی ہیں، ہمارا وقت ضائع کرتی ہیں، ہماری زندگیوں کو برباد کرتی ہیں۔ لہذا ہمیں ایسے فتنوں سے بچنا ہے، خود کو بھی بچائیں۔ پھر جب وقت ضائع ہو گیا، زندگی گزر گئی، تو پھر اس وقت کیا فائدہ؟ کہتے ہیں نا کہ اب کیا فائدہ جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ جب کھیت ہی پرندوں نے اس میں دانے پڑے وہ اٹھا لیے، تو جب کھیت انہوں نے چن لیا تو پھر اس کا کیا فائدہ؟ زندگی جب زندگی گزر گئی تو اس کے بعد اس وقت کو یاد کیا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا ہمیں وقت سے پہلے ہی اس کے بارے میں سوچنا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی یاد میں وقت کو گزارنا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کے مطابق صحیح طریقے سے زندگیاں گزارنے والا بنائے۔ شیطانی چیزوں سے ہمیں خود بھی بچنا ہے اور اپنے نسلوں کو بھی بچانا ہے، اور ان کو اس تباہی اور بربادی جو موبائل کے ذریعے ہمارے معاشرے میں برپا ہوئی ہے، تو اس سے ہمیں بچنا بھی ہے، ان کو بھی بچانا ہے۔
اللہ تعالی ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، آمین۔